آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے محترم نواز دیوبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ سر سید ایجوکیشنل کلچرل سوسائٹی بحرین کا شکر گزار یوں بھی ہوں کہ ہماری آنکھیں تو اس منظر سے ترستی ہیں کہ پروفیسر اختر الواسع بھی وہاں موجود ہوں اور پروفیسر پیرزادہ قاسم بھی۔ آپ نے ایک ایسا پل بنایا کہ جہاں 2 مدبر، 2 دانشور، 2 وائس چانسلر، 2 پروفیسر، 2 اردو کے ادیب نقاد ایک جگہ بیٹھے، تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بات کے لیے نجیب بھائی سے، مشکور بھائی سے، ندیم بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ میری پچھلے دنوں ایک کتاب آئی تھی ذرا نوازی، میرے دوست ہیں ڈاکٹر علیف ناظم، انہوں نے ترتیب دی تھی، دنیا کے مختلف لوگوں کے مضامین ہیں، پروفیسر اختر الواسع صاحب کا مضمون بھی ہے، پیرزادہ قاسم صاحب کا بھی ہے، ڈاکٹر امبرین حسیب امبر کا بھی ہے۔ تو میں اس کتاب کو پیرزادہ قاسم صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، تو میں منتظمین سے اجازت چاہتا ہوں، پیش کر دوں میں آپ کے لیے۔ اس بات کو ادبی وقار دینا چاہتا ہوں، تو میرے برابر میں اگر پروفیسر اختر الواسع بھی کھڑے ہو جائیں گے تو اس کتاب کی پذیرائی بھی ہوگی اور اس کا وقار بھی بلند ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تہذیب کا ایک گواہ بھی اپنے برابر میں کھڑا کروں گا، اور میں ارون جیمنی صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی میرے برابر میں آ کے کھڑے ہوں، تو یہ تصویر آپ کے مشاعرے کی گنگا جمنی تہذیب کی شاندار تصویر ہوگی۔ بہت بہت یقیناً یہ ایک بہت قیمتی لمحہ ہے جو محفوظ ہو جائے گا تصاویر کی صورت۔ بہت شکریہ۔ سر سید ایجوکیشنل ایسوسی ایشن نے، مطلب سوسائٹی نے، یہ جو پروگرام کیا اس کے برابر میں لکھا ہوا ایک شام فروغ علم کے نام۔ میں ایک شعر کے لیے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا یہیں سے امتحان شروع ہوگا، چونکہ آپ ہنسنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تھک گئے ہوں، لیکن دیکھتا ہوں تجربہ کر کے۔ 2 بڑے دانشور یہاں بیٹھے ہیں اور پوری قوم کے ذمہ دار۔ عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ آج کے مشاعرے میں یہ 2 بچیوں کو سنا اور بہت اچھا لگا، بڑی خوش فکری کے ساتھ انہوں نے شاعری کی۔ امبرین حسیب امبر صاحبہ کو، منیکا دوبے کو ہم سنتے رہتے ہیں، تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا۔
زندہ دلی کے ساتھ سنیے گا. کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. دیوار تو ملتی ہے، بنیاد نہیں ملتی. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد. بہت شکریہ نجیب بھائی، حسیب بھائی اور مرغوب بھائی، ندیم بھائی، شفیق بھائی. بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے. چلیے بات شروع کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی زندگی آنی چاہیے، ہے نا. اب ظاہر ہے میں لطیفہ تو سنا نہیں سکتا، میں تو شعر ہی سنا سکتا ہوں. تو ایک بار آپ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے. بہت شکریہ. آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. 16 سیکنڈ کی نظم ہے. 14 سیکنڈ آپ سے سناٹا چاہتا ہوں اور 15ویں اور 16ویں سیکنڈ آپ کی ذمہ داری. اجازت؟ ملاحظہ فرمائیں، میری نظم کا عنوان ہے محبت. 14 سیکنڈ سناٹا ہونا چاہیے. پروفیسر اختر الواسع صاحب، پیرزادہ قاسم صاحب اور میرے تمام ساتھی یہاں موجود ہیں. عرض کرتا ہوں محبت. کہتا ہوں میرے پاس ایک پنجرہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے بجھاتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے بجھاتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. اور یہ تصویر دیکھیے گا کہ بناتے ہیں. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. ہوشیار تھا، ہوشیار تھا، ہوشیار سے نادان ہوا میں. ہوشیار تھا، ہوشیار سے نادان ہوا میں. خوش رہنے کے چکر میں پریشان ہوا میں. خوش رہنے کے، اب توحید کو غزل بناتا ہوں. ڈاکٹر ملاحظہ فرمائے کہ ہوشیار تھا، ہوشیار سے نادان ہوا میں. خوش رہنے کے چکر میں پریشان ہوا میں. جب اس کو فقط اس کو ہی چاہا. جب اس کو فقط اس کو ہی چاہا، تب جا کے محبت میں مسلمان ہوا. تب جا کے محبت میں مسلمان ہوا میں. ایک مدہ اور 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا.
دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ اور جو شعر عرض کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، تیار رہیے گا کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، نجیب بھائی مرغوب بھائی کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ ندیم بھائی کہ جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا، ہمارے سر پہ تیرا صاحبان ہوتے ہوئے، ہمارے سر پہ تیرا صاحبان، میرا قلبی نام تو نواز دیوبندی ہے لیکن میرا اصل نام ہے محمد نواز خان، قد و قامت سے بھی لگتا ہوں گا، لیکن میں نسلاً پٹھان ہوں، عملاً پٹھان نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہاں یہ آپ کے بھی حق میں اچھا ہے۔ ہمارے سر پہ تیرا صاحبان ہوتے ہوئے، ہمارے سر پہ تیرا صاحبان ہوتے ہوئے، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے، زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے۔ اب تیار رہیے گا کہ زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے، اور جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہو۔ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے۔ جی حسیب بھائی ترنم میں بھی ہوگی کہ چشم بے خواب کوئی خواب دکھانے سے رہی، چشم بے خواب کوئی خواب دکھانے سے رہی، صبح ہونے کو ہے اب نیند تو آنے سے رہی، صبح ہونے کو ہے اب نیند تو آنے سے رہی، آنکھ ہی بہ گئی خود آنکھ سے آنسو بن کر، آنکھ ہی بہ گئی خود آنکھ سے آنسو بن کر، زندگی اس سے زیادہ تو رلانے سے رہی، آنکھ ہی بہ گئی، آنکھ ہی بہ گئی خود آنکھ سے آنسو بن کر، زندگی اس سے زیادہ تو رلانے سے رہی۔ اور تغزل کی 2 لائنیں پیش کرتا ہوں کہ زندگی اس سے زیادہ تو رلانے سے رہی، ہم سمجھتے ہیں مگر بھیگنے آ جاتے ہیں، رلانے سے رہی ہم سمجھتے ہیں مگر بھیگنے آ جاتے ہیں، ایسی بارش میں تو وہ بال سکھانے سے رہی، ہم سمجھتے ہیں مگر بھیگنے آ جاتے ہیں، ایسی بارش میں تو وہ بال سکھانے سے رہی۔ اور بے خیالی میں بھی خیال اس کا، بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا، بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا۔ اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا، یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں۔ نجیب بھائی مشاعرہ ادھر ہو رہا ہے،
اصل میں جب کوئی خاص آدمی متوجہ نہ ہو تو دیکھیے توجہ تو دلانی پڑتی ہے، چونکہ ہمارے منتظم خاص ہیں نجیب بھائی، کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا، اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا، چند شعر اور عادت کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا۔ عرض کیا کہ قاتل سے بھی یاری ہو تو اچھا لگتا ہے، قاتل سے بھی یاری ہو تو اچھا لگتا ہے، مرنے کی تیاری ہو تو اچھا لگتا ہے، مرنے کی تیاری ہو تو اچھا لگتا ہے، اور بھیک کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے، بھیک کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے، لہجے میں خودداری ہو تو اچھا لگتا ہے، بھیک کا ملنا یا نہ ملنا یہ تو قسمت ہے، لہجے میں خودداری ہو تو اچھا لگتا ہے۔ مجھے اپنے پرانے چار مصرے یاد آئے کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ امیرو امیرو کچھ نہ دو دانے تو مت دو ان فقیروں کو، امیرو کچھ نہ دو دانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو امیرو کچھ نہ دو دانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ اور پھر ایک ہلکا سا شعر پیش کرتا ہوں کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں۔ اچھا ایسے شعر میں پروفیسر اختر الواسع صاحب یہ فائدہ رہتا ہے کہ 16 سال کے لوگ بھی داد دیتے ہیں اور 76 سال کے لوگ بھی دیتے ہیں، اس میں یہ نفع رہتا ہے کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے۔ اب 2 لائنوں کا تحفہ دیتا ہوں بحرین کے لوگوں کو کہ میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب شیر اللہ کریں کہ میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، کہ یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، اور میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، اور میں تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، میں خوش ہوا تھا بہار ہوتے ہوئے، اور یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار۔ ایک اور غزل کا ایک مطلع 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ ملاحظہ فرمایا عرض کیا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے، اس غزل کو ذرا سا جی لگا کے سنیے گا
کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے۔ اور بغیر کسی تمہید کے شعر ملاحظہ کریں کہ کم پڑ جاتی ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے۔ اور چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں، چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے۔ اب یہ دو شعر، اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے۔ جس روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے۔ اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا، مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور سر سید ایجوکیشنل اور کلچرل سوسائٹی کے سامعین حضرات، دو لائنیں پھر تحفے میں دیتا ہوں کہ رسی، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے، کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے، ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے۔ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے۔ حکم کی تعمیل میں ایک مطلع ایک شعر حاضر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بہت مشہور میرے 4 مصرے ہیں، بہت اللہ نے مقبول کیے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آگے مقدر۔ اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اور ایک مطلع ایک شعر کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا۔ اب تیار رہیے گا جشن کے لیے کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا۔ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا۔ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا، چھن سے گرا کیا۔ وہ
وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. ایک میرا بھی شاعر ہے، اسے تم نے سنا کیا؟ ایک میرا بھی شاعر ہے، اسے تم نے سنا کیا؟ اسے تم نے سنا کیا؟ اور تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا؟ اور پھر یہ دو لائنیں، ملا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا؟ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، گرا کیا؟ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا؟ جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا؟ اور ایک مدہ اور دو شعر اس بینر کے حوالے سے کہ کہتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. بہت اچھا کیا آپ نے کہ کوی سمیلن اور مشاعرہ ایک ساتھ کیا. ہمارے ملک کو اس تہذیب کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے اس ضرورت کو ملک سے اتنی دور بھی ایک چراغ روشن کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارکباد. ارون بھائی موجود ہیں یہاں، مونیکا دوبے موجود ہیں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. اب دو لائنیں آتی ہیں اور جشن کے ساتھ رخصت کیجئے گا. انسان ہونا چاہیے کہ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، انسان ہونا چاہیے ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر. آپ کے